آج بھی سورج ڈوب گیا ہے، آج بھی تم نہیں آئے۔ عمران خان کی ضمانت کے لیے جو مٹھائیوں کے ٹوکرے تیار کیے گئے تھے کہ جناب وہ تو باہر آ رہے، تیاری کرو تیاری کرو، وہ سارے مٹھائیوں کے ٹوکرے اسی طرح دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اب وہ مٹھائی خراب ہو رہی ہے، اور ابھی عمران کا دور دور تک ضمانت کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ اور جو عمران خان کی ضمانت کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تھے باہر، ہائی کورٹ کے باہر، تو ہائی کورٹ کے باہر وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے عمران نے جو جب کہا ہے کہ بجٹ مجھ سے منظور کرواؤ، عمران IMF ہے نا، کھوتے دا پتر، اس کو پتہ کیا لگتا ہے کہ تجھ سے بجٹ منظور کروائیں؟ تجھ سے کوئی سوٹا لگا کے تو پتہ نہیں کیا 1600 180 یاد ہے کسی کو؟ 16,180 کو پڑھ رہے، 1600 180، یہ وزیر اعظم تھا ہمارا۔ ہم انڈے دیں گے، ہم اس میں سے بچے نکالیں گے، ہم کٹے دیں گے۔ افسوس افسوس ثاقب ناصور چیف جسٹس، افسوس قمر جاوید باجوہ، نالائق ترین انسان آپ نے ہمارے کندھوں پہ بٹھایا اور ہماری قوم پاکستان کو تباہ و برباد کیا۔ ایک اچھا خاصا چلتا پاکستان آپ نے قرضوں کا بھی انبار لگا دیے، مہنگائی کا بھی ڈھیر لگا دیا، اور 2018 میں جیتا ہوا نواز شریف، اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا۔ کاش ثاقب ناصور کو اور قمر جاوید باجوہ کو کوئی پکڑو، اور فیلڈ مارشل محترم سید عاصم منیر صاحب، یہ فیض حمید کا فیصلہ کب ہوگا؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے فیض حمید کا آپ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ قوم انتظار میں ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی تباہی کی ہے ان کو نہیں چھوڑا جائے۔ فیض حمید کو سزا دو، عمران خان کا فیلڈ مارشل کہ جناب علی عمران خان کو کورٹ مارشل کرو، قمر جاوید باجوہ اور ثاقب ناصور کو گرفتار کرو، یہ مطالبہ ہے قوم کا۔ تو آج جناب علی کوئی ضمانت نہیں ہوئی، نہ کوئی ضمانت ہونی ہے، اور افسوس ہوا ہے کہ جناب علی ہائی کورٹ کے اندر نئی بلڈنگ میں سارا پانی آج بھر گیا ہے، اور بارش اتنی ہوئی ہے پورے پاکستان میں کہ کچھ اموات ہوئی ہیں، کچھ لوگ فوت ہوئے ہیں، اور بارش کی وجہ سے۔ بس سر جی یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان بارشوں سے کہہ دو کہیں اور جا کے برسیں، یا وہ کہتے ہیں کچا ہے تیرا گھر کچھ تو خیال کر۔ ٹھیک ہے نا، بارشوں کی یعنی کہ دعا نہ مانگو، مذاق میں کہتے ہیں نا کہ ان بارشوں سے کہہ دو کہیں اور جا کے برسیں، یہ پاکستان ہے یہاں کیچڑ ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ بہرحال ان کے جناب علی باہر وہ سارے علیمہ بی بی، امین گنڈا پوری کے تماشے لگے ہوئے تھے، اور امین گنڈا پوری مزے کر رہے، بجٹ اس نے منظور کروا لیا ہے۔ بجٹ ایک عمران خان کا گروپ ہے نا، ایک امین گنڈا پوری کا گروپ ہے۔ امین گنڈا پوری کے گروپ نے جلدی میں بجٹ منظور کر کے عمران خان اور علیمہ باجی کے گروپ کو شکست دی ہے، کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم امین گنڈا پوری سے جان چھڑائیں، اس کو وہاں سے فارغ کریں حکومت سے، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اگلی جناب علی ایران نے جشن منایا ہے فتح کا، وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے ہیں، مرگ بر امریکہ، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگے ہیں، اور آیت اللہ خامنائی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے
کہ جناب جب امریکہ کو پتہ چلا کہ اب اسرائیل بچنے والا نہیں ہے تو وہ بیچ میں کودا اور اس نے کہا جی صلح کرو، اور پھر وہ صلح ہوئی۔ اچھا جی، ایک اور آج میں اچھی خبر سن رہا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا کہ جب انڈیا پاکستان کی جنگ ختم ہو سکتی ہے، جب اسرائیل ایران کی جنگ ختم ہو سکتی ہے، تو غزہ اور اسرائیل کی جنگ کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ وہ آج نئی سکیم ایک آئی ہے، آپ ذرا اس کے اوپر تبصرہ کرنا۔ سکیم یہ آئی ہے، سعودی عرب، قطر اور یہ سارے ملکوں نے مل کے ایک سکیم بنائی ہے کہ 2 ہفتے کے اندر اندر غزہ کی جنگ بند ہوگی اور فلسطینیوں کو دنیا کے مختلف ممالک میں بسایا جائے گا۔ یہ زیادتی ہے۔ فلسطینیوں کی وہاں پہ شہیدوں کی قبریں ہیں، 60,000 قبریں تو اب یہ سال میں بنی ہیں شہیدوں کی۔ آپ کہتے ہیں فلسطینی کوئی کہاں، 10 بندے یورپ چلے جائیں، 10 بندے سعودیہ چلے جائیں، 10 بندے امریکہ چلے جائیں، 10 آسٹریلیا چلے جائیں، یہ اس طرح سر جی وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا یہ مناسب ہے؟ ان کو غزہ خالی کرنا پڑے گا، سنا ہے آپ نے؟ غزہ خالی کرنا پڑے گا تو پھر ان کی جناب صلح ہوگی۔ یہ ٹرمپ نے نئی سکیم نکالی ہے۔ اسرائیل کے خلاف تو ٹرمپ جا نہیں نہ سکتا، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ بجٹ الحمدللہ بڑا اچھے طریقے سے منظور ہوا ہے، اور بجٹ کے حوالے سے جو شکوار منظوری دی گئی ہے وہ خوش آئند ہے، اور IMF بھی خوش ہے، اور البتہ ہم حکومت سے یہ ضرور مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک اور بڑی خوشخبری سر جی، یقین کرو آپ کو ملنے والی ہے بہت جلدی۔ کون سی؟ امریکہ نے کہا ہے کہ آپ ایران سے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، ایران کو ہم امداد دیں گے، 10 ارب ڈالر جو ایران کے پھنسے ہوئے ہیں بینکوں میں، یورپ کے بینکوں میں، وہ ہم واپس کریں گے اور ایران اپنے اوپر لگائے اور ایران سے تیل خریدیں۔ اور سر جی اگر یہ والا کام ہو جائے نا، 2 چیزیں آپ کو بہت سستی ہو جائیں گی، گیس اور پٹرول۔ پٹرول کتنا سستا ہوگا اس وقت؟ کتنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ 254 روپیہ، 250 سے اوپر ہے نا اس وقت۔ یقین کریں پٹرول اور ڈیزل 50 روپے لیٹر، ٹوٹیوں میں آپ کو پٹرول ملے گا، ٹوٹیوں میں، کوئی لاجسٹک نہیں ہوگی، سیدھا ایک پائپ ڈالیں گے اور وہ پاکستان میں پہنچ جائے گا۔ اب ہم کہاں سے تیل خریدتے ہیں؟ ہم قطر سے خریدتے ہیں، دبئی سے خریدتے ہیں، سعودیہ سے خریدتے ہیں، وہ ٹرکوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے، وہ شپ کے ذریعے آتا ہے، تو اس کا بہت کرایہ بڑھ جاتا ہے نا، ٹیکس بڑھ جاتے ہیں، تو جب ٹوٹی کھولیں گے تو آ جائے گا تو ٹیکس تو ختم۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان بہت بڑا معاہدہ کر لے ایران سے، اور اس وقت ایران پاکستان سے بہت خوش ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو ایک بڑی خوشخبری سنا دوں اوورسیز کے حوالے سے۔ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرو، قانونی مشاورت کرو، آپ کا پورے پاکستان میں کہیں بھی ہے تو MLC منصف لا کمپنی کے ذریعے آپ ہمارے سے کیس کروا سکتے ہیں پاکستان کے ہر ضلع میں، اور اوورسیزوں کے لیے ہم بہت آواز اٹھا رہے ہیں۔ خاص طور پہ اوورسیز ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، 03004725 ٹھیک ہے۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں تو آپ کو یہ خوشخبری انشاءاللہ تعالی ہم دے رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جناب علی نئے سال کی آپ کو مبارک ہو، اسلامی سال شروع ہو گیا ہے محرم کا، اور ہم کو اسلامی سال کی بڑی خوشی ہے، اور ساتھ ہی محرم بھی شروع ہو جاتا ہے، تو 10 محرم چونکہ پھر آ جاتا ہے تو اس کی ہمیں پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ ہمیں شہادت، اور وہ بڑا واقعہ اسلام میں چونکہ ہوا ہے تو اس کو بھی بڑے مسلمان سارے مناتے ہیں،
اور یہ ایک اس لیے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم چین اور جاپان اور امریکہ کی طرح نیا سال جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں مناتے، کیونکہ وہ خوشیوں سے اس کا آغاز ہی خوشیوں سے نہیں ہوتا۔ یہ ایک سیٹ بیک ہے، اس کا بھی کوئی مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ باقی میں اوورسیز میں پھر رہا ہوں، یہاں فتنہ پارٹی بہت کم رہ گئی ہے۔ فتنہ پارٹی جیسے پہلے 10 میں سے 6 7 8 بندے ہوتے تھے نا، اب 10 میں سے 2 3 رہ گئے الحمدللہ۔ اور ہر جگہ نعرہ لگتا ہے سید عاصم منیر کا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ آباد، یہ نعرہ بن گیا ہے۔ عاصم منیر کے بڑے نعرے لگتے ہیں، اور آج بھی ہم نے بڑے نعرے سنے ہیں، دیکھے ہیں۔ میں نے ایک مشاعرہ بھی اٹینڈ کیا ہے الحمدللہ، میرے اعزاز میں کل بھی کھانا تھا، آج بھی کھانا تھا۔ بہت وی آئی پی طریقے سے میرا لوگ دوست جو ہے نا استقبال کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ملک امجد صاحب، بیرسٹر صاحب جو اوورسیز کے وائس چیئرمین ہیں، ان کا تعاون بھی ہمیں حاصل ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ بہت خوشی کا سامان ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں انشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں، میں نے آپ جو تھوڑی سی سیریں کی ہیں نا، آپ بھی ذرا میرے ساتھ کریں۔ آئی لو یو۔ سید صدر میاں شاہ صاحب ماشاءاللہ جس کارن دارالحکومت انجوائے کر رہے ہیں، ظفر صاحب، منصب صاحب، جناب یوسف صاحب اور راجہ صاحب، اسی سارے بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ صاحب، راجہ آپت ہاں صاحب، جی، اس ٹائم بہت مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہیلو آؤ سر جی، اے دیکھو رات دے 12 بجے کتنی ہیں؟ جارج سٹریٹ، جارج سٹریٹ سارے ایکسپینسو جی، اچھا جارج سٹریٹ، برانڈیڈ ساری چیزیں، جارج ہفتم، جارج سارے ٹھیک ہے نا جی۔ جارج فورمین، ہاں جی، جارج ہفتن نے شادی کی تھی نا دوسری، اپنی عدالت چھوڑ دی تھی۔ یہ جی ہمارے مستر صاحب ہیں، آج ان کا کلام سن کے ہمیں بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا۔ میں نے بڑے بڑے شاعروں کو سنا ہے، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ لمبے شاعر ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں نے آپ کو لمبا نہیں، اپنے آپ کو چھوٹا کہا۔ تھینک یو سر۔ دنیا نے تسلیم کر لی۔ السلام علیکم۔ یہ جناب ادھر ہم ایک کھانے پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یوسف صاحب ہمیں اسپیشل ملنے آئے ہیں۔ میرے جو ریئل بڑے بھائی ہیں نا، ان کا نام بھی یوسف ہے ماشاءاللہ اور یہ ظفر صاحب ہیں۔ ظفر صاحب آگے ہو نا، آپ میری طرح گنجے ہیں لیکن آگے ہو جائیں۔ اور یہ وارسی صاحب ہیں، تو میں بھی ظفر صاحب کی طرح گنجا ہوں، لیکن میں نے چھپائی ہوئی ہے۔ دوستو، آج اسکالینک دارالحکومت ایڈنبرا دنیا نے تسلیم کر لیا کہ 12 اوانا نالیاں، اور ماشاءاللہ منصب امان صاحب، یوسف امان صاحب، ظفر امان صاحب، ناچیز۔ اور یوسف صاحب نے کل ہمیں ملنا تھا گلاسگو میں، تو میں پھر ادھر ایڈنبرا آ گیا، تو آج اسپیشل ڈے آئے یہاں ملنے کے لیے۔ یہ کہہ رہے تھے لندن بھی چلے جاتے تو میں نے آپ کا پیچھا کر دیا، میاں والی بھی چلے جاتے تو میں نے قمیض تیری کالی تھے۔ ہاں جی، بالکل جی۔ ہر ظلم تیرا یاد ہے، بھولا تو نہیں، ہر ظلم تیرا یاد ہے، بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں۔ اور آپ سب کی نظر ہے کہ اے وقت مٹانا مجھے آسان نہیں ہے، اے وقت مٹانا مجھے آسان نہیں ہے، انسان ہوں کوئی نقش کفے پا تو نہیں، اے وقت مٹانا مجھے آسان نہیں ہے، انسان ہوں کوئی نقش کفے پا تو نہیں ہوں، اور ان کے لیے لڑ جاؤں گا تقدیر میں تجھ سے، ان کے لیے لڑ جاؤں گا تقدیر میں تجھ سے، حالانکہ کبھی تجھ سے میں الجھا تو نہیں ہوں، حالانکہ کبھی تجھ سے میں الجھا تو نہیں ہوں۔ یہ دن تو مجھے ان کے تغافل نے دکھائے، یہ دن تو مجھے ان کے تغافل نے دکھائے، میں گردش دورہ تیرا مارا تو نہیں، میں گردش دورہ تیرا مارا تو نہیں ہوں، چپ چاپ صحیح مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، چپ چاپ صحیح مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور صحیح وقت سے ہارا تو نہیں، مجبور صحیح وقت سے ہارا تو نہیں ہوں۔ اور ساحل پر کھڑے ہو
तुम्हें क्या गम चले। हाय हाय मिराज है मिराज मिराज साहिल पर खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं मैं डूब रहा हूँ। ਮਦਾਈਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹਾਂ, ਹੈ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਇਆ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ओए होए ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ हाँ हाँ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਡੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ हाँ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਦੋ ਲੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਧੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ हाँ ਜਦ ਇਹ ਜਾਨੀਆਂ ਮੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਦ ਇਹ ਜਾਨੀਆਂ ਮੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ हाय अकेले होंदे आ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਪੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਪੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਗ ਅਸਾਂ ਚੱਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ हाँ। ये जी मुशायरे में खाना आया है सबके लिए एक प्लेट में माशाल्लाह ये बहुत बड़ा प्लेटर है और जी खालिद साहब हमारे प्रेस क्लब के सदर हैं स्कॉटलैंड के सदर है ना ये आसम साहब बैठे हैं सब बैठे हैं हाँ जी, ये है आप इसको शुरू करें। और ये जी जी नदी के उस पार जी जी माशाल्लाह सर कभी आप जब युफ्ता साहब नायब सदर जी। यूके आदमी डेरे के रूह रवान जनाब तैर बशीर साहब तो